السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 13 اگست ہے، جمعۃ المبارک سن 2021۔ سب سے اہم مسئلہ جس پر بات کروں گا میں وہ افغانستان کا ہی ہے۔ وزیر اعظم پچھلے 1-2 دنوں سے بڑے بھرپور انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ خبریں جو افغانستان سے آ رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے طالبان بڑی تیزی سے ایڈوانس کر رہے ہیں۔ امریکہ نے 3000 فوجی بھیجے ہیں اور یہ فوجی اب کیا کریں گے؟ یہ فیصلہ کر لیا امریکہ نے کہ ہم نے وہاں سے کابل سے اپنی ایمبیسی کا سٹاف نکالنا ہے۔ اگر کوئی ایگریمنٹ طالبان کے ساتھ ہو جاتا ہے جس میں وہ گارنٹی کرتے ہیں کہ وہاں پر جو سٹاف ہے یو ایس ایمبیسی کا وہ رہے گا محفوظ، تو وہاں پر وہ اپنی ایمبیسی رکھیں گے، وگرنہ وہاں سے موو کریں گے۔ پاکستان ایک بہت بڑی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی کے صدر جو ہیں طیب اردوان، وہ بات کرنا چاہتے ہیں طالبان سے، اور معاملہ ہے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا، کیونکہ اگر کابل ایئرپورٹ سیکیور رہتا ہے تو جو پوری دنیا افغانستان میں ان کی جو آمد و رفت ہے وہ جاری رہے گی، وچ از ویری امپورٹنٹ فار کابل، فار طالبان۔ اس میں پاکستان نے اپنا رول پلے کیا اور طالبان نے آمادگی کا اظہار کیا ہے، تو عنقریب طیب اردوان جو ہیں ان کی ایک ملاقات ہوگی۔ لیکن جو آپ کو میں جس طرح سے افغانستان میں دوڑیں لگی ہیں ہندوستان کے پٹھوؤں کی، ان کے چمچوں کی، وہ جو طالبان نے جو ان کی ٹھکائی کی ہے وہاں پر، اور جس طرح سے دوڑے ہیں، تازہ ترین میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمر صالح جو ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے اور افغانستان کے بڑی پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، وہ تاجکستان فرار ہو کے چلے گئے، بھاگ گئے وہاں سے۔ اب ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے کچھ بتایا جائے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور وہ الحمدللہ جن سے نواز شریف صاحب ملے تھے، وہ ان کی ایک ویڈیو چل رہی ہے، پشتوں میں ہے، اور اس ویڈیو میں وہ دوستم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ڈرامہ بند کریں، یہ اب مال پانی کھانے کی چیز بند کریں، دوستم تم نے ہم نے پھنسا دیا یہاں پہ ہمیں۔ اس وقت جو عملی طور پر جو طالبان ہیں وہ تقریباً 120 کلومیٹر دور ہیں کابل سے، اور انہوں نے ہرات پر قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے غزنی پہ قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے قندھار پر قبضہ کر لیا ہے۔ 13 جو پروونسز ہیں افغانستان کے وہ طالبان کے قبضے میں ہے۔ یو نیم اے امپورٹنٹ پلیس اور وہاں پر طالبان کا قبضہ ہے۔ اور دیکھیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ طالبان، آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے جو بڑی ٹیکنالوجی، امریکہ سپر پاور، انہوں نے افغان نیشنل آرمی کو انہوں نے ٹرینڈ کیا، اور یہ تھا کہ یہ یہاں پر امن بحال رکھیں گے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے وہاں پر کہ موٹر سائیکلوں پر سوار ہیں طالبان، اور ان کے پاس گنیں ہیں جو انہوں نے یوں کندھے پہ لٹکائی ہوئی ہیں، اور 2 ہوائی فائر کرتے ہیں اور پورے کا پورا شہر جو ہے نا وہ آ کے ان کی بیعت کر لیتا ہے، ان کی اطاعت کر لیتا ہے۔ اور ماضی کے برعکس میں آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ طالبان کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، اور ایک عام معافی کا اعلان ہے، صرف جو ہتھیار اٹھاتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال مغربی میڈیا تو اس حساب سے کہانیاں سنائے گا۔ اور پھر پاکستان نے جو ایک موقف اختیار کیا، بالکل کھل کے ایک موقف اختیار کیا پاکستان نے، کہ ہم جو اس وقت امریکہ کا جو گند ہے، وزیر اعظم نے کل بڑی زبردست بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو میس، جس کا انگریزی میں لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے گند، کہ یہ جو گند افغانستان میں امریکہ نے ڈالا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس گند کو صاف کرے۔ ہم اس گند کو صاف کرنے والے نہیں ہیں۔ امریکہ بہادر، آپ نے یہ گند ڈالا، آپ اس گند کو صاف کریں۔ آپ فون موڈ آیا تو کر لیجئے گا، جو بائیڈن کو کہا ایک سوال کے جواب میں کہ موڈ آیا تو فون کر لیجئے گا، موڈ نہیں آیا تو فون مت کیجئے گا، ہم بھی کو آپ کے فون کے لیے مرے نہیں جا رہے۔ بڑی یہ زبردست، اور وہاں پہ دوڑیں لگ گئی ہیں۔ ان کا وزیر فائنانس پہلے دوڑ گیا، آرمی چیف کو انہوں نے تبدیل کیا اپنے کو، ایک 35 سالہ بندے کو آرمی چیف لگایا۔ اور جو سب سے اہم بات میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، اشرف غنی سے جو لائیڈ آسٹن ہیں سیکریٹری ڈیفنس امریکہ کے، انہوں نے بات کی ہے۔ اینتھنی بلنکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، یعنی ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اشرف غنی سے بات کر کے یہ بالکل کھلے انداز میں انہیں یہ بات بتا دی ہے کہ اگر آپ نے طالبان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے، اگر آپ نے کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا، اور یہاں پر طالبان اگر بائی فورس آ رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی ایمبیسی، اپنا سٹاف یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب اگر امریکہ کی ایمبیسی وہاں پہ نہ رہی اور وہ وہاں پر چلے گئے، تو یہ ایک ایسا میسج ہوگا کہ جس سے جو افغان آرمی کے ساتھ مل کر جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو اشرف غنی کے ساتھ ہیں، جو ناردرن الائنس کے ساتھ تھے،
وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بھاگ کر طالبان کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اس دفعہ طالبان نے سب سے پہلے، میں کئی اپنے ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ناردرن ایریاز ہے، جو ماضی میں ناردرن الائنس کے پاس رہا تھا اور طالبان پورا ٹیک اوور نہیں کر سکے تھے افغانستان کو، اس ایریے پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ طالبان کی جو آندھی ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ امریکہ کی دوڑیں لگ گئی ہیں، انڈیا وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ انڈیا کے جو فوجی تھے وہاں پر، میں آپ کو بتاؤں، انڈیا نے دیکھیں کتنی 2 نمبر بات ہو رہی تھی کہ بہت ساری جو اٹراسٹیز تھی، بہت ساری جو قتل و غارت تھی، وہ ہندوستانی کر رہے تھے وہاں پر، لیکن انہوں نے افغان آرمی کی وردیاں پہنی ہوئی تھی۔ یہ وہی گیم تھی جو مشرقی پاکستان میں انہوں نے کھیلی 70 کی دہائی میں، جس وقت وہاں پر مکتی بانی کو مضبوط بنایا شیخ مجیب الرحمان کی صورت میں، ایک ان کے پاس سیاستدان تھا، اور پاکستانی فوج کی وردیاں پہن کر وہاں پر جو ہندو ایجنٹ تھے، جو را کے ایجنٹ تھے، جو ہندو فوجی تھے ہندوستان کے وہ انہوں نے آ کے قتل و غارت کی، لڑکیوں کو ریپ کیا، اور لیکن اس کی بدنامی آئی پاکستانی فوج کے حصے میں، جس کی بنیاد پر ایک پوری پھر پاکستان کی فوج کے خلاف وہاں پر عوامی طور پر سینٹیمنٹ کو ابھارا گیا تاکہ وہاں پر انہیں شکست دی جا سکے۔ بالکل ویسے ہی طالبان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھارت نے اپنے فوجی بھیجے ہوئے تھے جو افغان نیشنل آرمی کی وردی پہن کر کارروائیاں کر رہے تھے، جو وہاں پر جو یہ ہے ان کی افغان انٹیلیجنس، ان کے ساتھ مل کر وہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے۔ اور اس کے لیے جو قندھار میں جو ان کا کونسلیٹ خانہ تھا، جو ہرات میں ان کا کونسلیٹ خانہ تھا، دوسری کئی جگہوں پر جو ان کے کونسلیٹ جنرل تھے، ان کے جو آفیسز تھے، وہاں پر یہ ان سے امداد ملتی تھی اور سب کچھ کرتے تھے، ان سب کی دوڑیں طالبان نے لگا دی ہیں، اور طالبان نے بالکل کسی طرح سے بھی اشرف غنی سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے یہ چند دنوں کی مہمان ہے، اور جو میں نے امپورٹنٹ بات آپ کو بتائی کہ امریکہ نے، بلنکن نے، آسٹن لائیڈ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنی ایمبیسی وہاں سے نکال رہے ہیں، سٹاف وہاں سے نکال رہے ہیں۔ کابل میں امریکہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا آپ کو کہ وہ جو سائیگون کے جو مناظر تھے جس میں ایمبیسیز پر قبضہ کیا گیا، اور پھر ایران کی ایمبیسی کے بھی جو مناظر ہیں، امریکہ اس کا ریپیٹ نہیں چاہتا پولیٹیکلی، جو بائیڈن جو ہیں وہ اس کا ریپیٹ نہیں چاہتے، لیکن دوڑیں لگ گئی ہیں سب کی، اور طالبان جو ہیں وہ افغانستان کا مستقبل ہیں، اور پاکستان نے اس حوالے سے امریکہ کو کلیئرٹی کے ساتھ جواب دے دیا۔ لیکن بڑی جو اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ طیب اردوان جو ہیں وہ طالبان سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس ملاقات میں کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی پر بات کی جائے گی۔ ظاہر ہے ایک ورڈ آف وزڈم ہوگا طیب اردوان کا کہ آگے طالبان نے کس طرح سے چلنا ہے۔ تو یہاں سے بھارتی اور امریکی جو تسلط تھا افغانستان سے دوستو، اس کا آلموسٹ خاتمہ ہو چکا، اور وہاں سے وہ بھاگنے پر مجبور کر دیے گئے۔ اب لیٹس سی کہ آگے چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں، میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا اس حوالے سے۔ اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے